بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ بہت دور چلا گیا گمراہی میں، بہت دور، واپس نہیں آ سکتا، بہت دور چلا گیا خدا کی رحمت سے۔ ہاں دنیا میں ظاہر ہے کہ توبہ کرے اور توحید کو اپنی صحیح کرے، قبول کرے تو پھر واپس آ جائے گا، لیکن اگر اس حالت میں شرک کی حالت میں مر گیا اللہ فرماتا ہے کہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب کفار چونکہ شرک کیا کرتے تھے، آگے پھر ان کی کچھ کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات اور منات اور عزا، جیسے سورہ نجم میں ہے، اور تھے بھی وہ لڑکیوں کے بت، یعنی مؤنث کے بت۔ تو یہ مثلا جس طرح اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، یہ ان سے مثلا ان بتوں کے سامنے جا کر عبادتیں کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے اس آیت نمبر 117 میں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کے سوا، یہ سوائے مؤنث صفت چیزوں کی اور کس کو پکار رہے ہیں؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور پھر کھول دیا کہ یہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں اور ان کے پاس جا کے یہ عبادتیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں پکار رہے، یہ سرکش شیطان سے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی شیطان نے ان کو یہ راستہ دکھایا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے یا رسول آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے کہ دعا پکارنا ہوتا ہے، جب بھی مجھے، اور البتہ ظاہر ہے یہ پکارنا دعا کے لیے پکارنا، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا بند عالم نے استثناء کیا ہو کہ یہاں پہ دعا نہیں مانگی۔ یہ ضرور ہے بعض اوقات قبولیت دعا کے بارے میں روایات ہے، بعض اوقات زیادہ قبولیت ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے بعض وقتوں میں، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دعا نہ مانگے، نہ، کسی بھی وقت دعا اللہ کے دروازے کھلے۔ وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس سرکش شیطان ہی کو پکارتے، لعنہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وقال، جب اللہ نے اسے لعنت کیا تھی نکل جا یہاں سے، بارگاہ رحمت پروردگار سے تو نکل جا، خدا نے اس پہ لعنت کر دی۔ وقال، اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کے رہوں گا، یعنی میں بھی اپنی پارٹی بناؤں گا وہاں پر، اور میں اس میں بندے بھرتی کر کے چھوڑوں گا، میری پارٹی میں بندے ہوں گے۔ کروں گا کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں اردو پڑھ رہا ہوں صرف ترجمہ، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور میں انہیں ضرور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، لمبے لمبے پلان، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، مرغی پالی ہے پھر یہ انڈا دے گی، پھر اور ہر روز انڈا بیچوں گا، پھر یوں ہوگا، پھر بہت ساری مرغی ہو جائے گی، پھر بیچ کر میں بھینسیں لے لوں گا، پھر میں یوں پلازے بناؤں، جا 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 کے پلاننگ کر رہا ہے۔ اس پلاننگ میں کہیں اللہ نہیں ہے، اس پلاننگ میں کہیں خدا کا دین نہیں ہے کہ وہ بھی آ جائے بیچ میں کہ جب خدا کچھ دے گا تو میں کچھ خدا کے راستے کیا کروں گا، جو دے رہا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا، وہ تب سمجھ میں آتا ہے۔ وہی قرآن مجید والی تصویر ہمارے سامنے ہو تو کہتا ہے میں یہ شیطان کا ایک حربہ کیا ہے، آرزویں، لمبی آرزویں، پلاننگز لمبی، اور اس آرزو کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ٹائم کب ہے، میرا ٹائم کب ہے۔
میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر کے رکھوں گا اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں. یہ مکے کے لوگ تھے, کچھ ان کے آگے قرآن میں آ جاتا ہے, کچھ جانوروں کو انہوں نے کچھ بنائے ہوئے تھے قواعد و ضوابط. جب کوئی جانور اس طرح ہو جاتا تھا پھر وہ کہتے تھے یہ جانور اب مقدس ہو گیا, اب اس کے اوپر بیٹھ کوئی نہیں سکتا, اب یہ بڑا مقدس ہے. پھر اس کے ساتھ مقدس چیزوں والی حرکات کرتے تھے. تو یہ اس میں سے ایک کیا ہوتا تھا, کان پھاڑ دینا جانور, اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے چیزیں. تو یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ شیطان گمراہ کروں گا, یہ بھی گمراہی ہے, لیکن بعض گمراہیاں جو اس وقت سامنے موجود تھی, نظر آ رہی تھی اور ان کو ہٹ کرنا ڈائریکٹ مقصود تھا, ان کا پھر اللہ تبارک تعالیٰ الگ سے ذکر کر دیتا ہے. ورنہ یاد رکھیں, میں انہیں گمراہ کروں گا, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن پھر وہ اوور آل بات کرنے کے بعد قرآن کا اسٹائل ہے کہ کچھ مین باتیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا ہے. اگرچہ یہ کام کرنا بھی گمراہی ہے, آرزوؤں میں چلے جانا بھی گمراہی ہے, لیکن خداوند عالم اس کا ذکر فرما رہا ہے. اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلیاں کریں, یعنی جو فطری چیزیں ہیں غیر فطری طریقوں سے ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں, اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں. اللہ العلی العظیم.